اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الأطیبین الأطہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وہب لنا رأفتہ ورحمتہ ودعاءہ وخیرہ ما ننال بہ سعة من رحمتک وفوزا عندک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ درود بھیجے محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کا بچھایا ہوا یہ فرش عزا اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے حقیقی عزاداروں میں سے قرار دے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتصا پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ موضوع گفتگو حقیقی دین کا تصور، the concept of true religion، اور اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں عرائض پیش کر رہے تھے۔ دین کی تعریف کل بیان ہوئی، اور جو بہترین دین ہے اس کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ جو کل کی بحث کا خلاصہ تھا وہ یہ تھا کہ ایسا دین انتخاب کیجئے جو عقل کے مطابق ہو، اور ایسا دین کا انتخاب کیجئے جو انسان کی فطرت سے میچ کرتا ہو، ہمانگ ہو، وہ اصلی دین ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض افراد اور بعض بزرگان کو یہ بحث سخت لگے کہ محرم کے دنوں میں اس بحث کو کیوں مطرح کیا جا رہا ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر نئی نسل، خواتین اور حضرات، حتیٰ بزرگ بھی ان دین کے ان مفاہیم سے آشنا نہیں ہوں گے تو ایسا دور آنے والا ہے اور آ رہا ہے، اور ہم لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کس تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور اگر ہم سب کے پاس، نئی نسل کے پاس دین کے فقط رسم و رواج اگر رہ جائیں گے تو پھر یہ شاید نئی نسل اس دین کو اس طرح قبول نہ کرے۔ پھر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی ڈاؤٹ آئے گا تو یہ فوری طور پر اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ دین کی عقلی بنیادوں سے یہ نئی نسل آشنا ہو، ان کو پتہ ہو کہ ہم اس دین کو فالو کر رہے ہیں جو عقل کے مطابق ہے، اس دین کو فالو کر رہے ہیں جو فطرت کے مطابق ہے۔ اس لیے یہ بحث بہت زیادہ ضروری ہے، اور جو ہمارے بچے، جو ہماری جوان نسل اسکولوں اور کالجوں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اگر یہ دین کے گہرے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے تو بہت جلدی ان کے خدا نخواستہ گمراہ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور یہ مجالس جو امام خمینی کے بقول یہ تشیع کے لیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور حقیقتاً ایسا ہی ہے کہ جو پورے سال کا گرد و غبار دلوں پر ہوتا ہے، یہ مجالس آ کر اس گرد و غبار کو دور کر دیتی ہیں، معنوی طور پر بھی اور تربیتی طور پر بھی۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ ہماری نسل اور آپ بزرگان بھی معرفت کے ساتھ دین کو سمجھ سکیں۔ اور یہ جو اظہار ہے
یہ بات آپ کے اذہان عالیہ میں ضرور رہنی چاہیے کہ خدا نخواستہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ظاہر ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، نہیں، ظاہر کسی بھی چیز کے لیے پہلی حیثیت رکھتی ہے، پہلی سٹیج ہے، پھر اس کے بعد دوسری سٹیج، تیسری سٹیج، یہی ہے۔ اس ظاہر سے ہی انسان باطن کی طرف انسان جاتا ہے، ڈیپلی اگر اسٹڈی کرنا ہو تو ظاہر سے ہی شروع ہوتا ہے اور باطن کی طرف جاتا ہے۔ دیکھیے جیسے ہم لوگ کو یہ دیکھیے اب امام بارگاہ میں ہر طرف کالے کپڑے لگے ہوئے ہیں، ایک غم کا اظہار ہے، بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اسی طرح ہم اکثر نے یا تقریباً تمام نے کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ غم کا اظہار ہے، یہ ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں۔ حتیٰ میں واقعاً ان بچوں کو، نوجوانوں کو اس مسئلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو آج بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بتایا بھی گیا، یہ پیچھے بھی لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ کا بینر لگا ہوا ہے، یا باہر یا خواتین کی طرف بھی بتایا گیا ہے، ان بچیوں نے زحمت کی ہے اور ان بچوں نے واقعاً چند دن لگا کر اس کو خوبصورت انداز میں بنایا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب عزیزوں کی اس نوکری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور وہ ٹیچرز جنہوں نے اس میں کافی ٹائم دیا ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ان سب عزیزوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی سربازی اور سپاہی بننے کے لیے ہم سب ایک دفعہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج تیسری جو علامت اور نشانی ہے کہ کس دین کو انسان انتخاب کرے، اور وہ دین کہ جو محاسن رکھتا ہو، خوبیاں رکھتا ہو، اس میں کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ پہلی پس نشانی یہ تھی کہ وہ عقل کے مطابق ہو، دوسری نشانی تھی کہ فطرت کے مطابق ہو، اور آج تیسری بحث کرنے جا رہے ہیں کہ کون سا دین اچھا دین ہوتا ہے۔ تیسری یہ چیز ہے کہ جس دین کا ہم انتخاب کر رہے ہیں وہ آسان ہو، اس پر پیروی کرنا، اس پر عمل کرنا آسان ہو۔ ایسا دین جو انسان کو سختی اور مشقت میں ڈال دے، یاد رکھیے وہ بھی حقیقی دین نہیں ہوتا۔ آیات اور روایات ہیں بہت زیادہ، مثلا آیت قرآن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے جو دین بنایا اس میں عسر اور حرج کو رکھا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سختی ہو، نہیں، آسانی ہے۔ آیت ہے یہ بھی، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں نہیں چاہتا۔ یہ آیت ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ خدا تبارک و تعالیٰ آسانیاں چاہتا ہے، مشکلیں کبھی بھی انسانوں کے لیے نہیں چاہتا۔ یا اور بھی بہت سی آیات، جیسے سورہ بقرہ کی آخری آیات، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کوئی تکلیف رکھی نہیں ہے انسان پر مگر یہ کہ جتنی اس کی وسع ہے، جتنی اس کی استعداد ہے، اس کے مطابق اس کو مکلف کیا ہے۔ بس یہ بات یاد رکھیے کہ اس دین کا انتخاب کیجئے جس پر عمل کرنا آسان ہو۔ وہ دین جو انسان کو مشکل میں ڈال دے، عسر اور حرج میں ڈال دے، وہ حقیقی دین نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک علامت ہے، اس علامت کو بھی یاد رکھیے۔ اب دیکھیے کوئی بھی، اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا فوری طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہمارے جو انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں وہ 3 ٹائپ کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ انسان بڑے ایزیلی کوئی کام کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے، ٹھیک، آسانی کے ساتھ۔ پانی پینا ایک عمل ہے، آسانی کے ساتھ پی لیا۔ کھانا کھانا ایک عمل ہے، فوراً آسانی کے ساتھ کھا لیا۔ یا بعض اوقات واک کرنا ایک عمل ہے، فوراً آسانی کے ساتھ۔ بہت سے ایسے کام ہیں جو انسان آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، ایک یہ کام ہے۔ دوسرے وہ کام ہیں کہ جو ہماری توان میں نہیں ہے، ہماری قدرت میں نہیں ہے کہ ہم ان کو انجام دے سکیں۔ ہم میں سے کوئی بیٹھا ہے جو بغیر کسی انسٹرومنٹ کے ہوا میں اڑنے لگے، جانے لگے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، سخت ہے، ہماری توان سے یہ باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اسپائڈر مین جو ہے وہ کر سکتا ہے، صحیح ہے، جو فلموں میں یہ ہو سکتا ہے، لیکن ریالٹی میں ایسا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں نے فوراً کان اٹھائے ہیں،
تو یہ ہماری توان اور قدرت سے باہر ہے یہ عمل. اور تیسری چیز وہ ہے کہ جو کام سخت ہے لیکن پھر بھی انسان اپنی جد و جہد سے اپنی کوشش کے ساتھ اس کو انجام دے لیتا ہے. مثلا کہا گیا کہ غسل واجب ہے، صحیح، تو ہو سکتا ہے سردیوں میں پانی ٹھنڈا ہو لیکن پھر بھی مشکل سے انسان اس کو غسل کو انجام دے لیتا ہے. یہ 3 ٹائپ کے کام ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو فوری طور پر آسانی سے انجام دے لیا جائے، ایک وہ ہے کہ وہ ہماری توان اور قدرت سے باہر ہے، تیسرا وہ ہے کہ جہاں مشکل ہوتی ہے لیکن پھر بھی انسان کچھ نہ کچھ کوشش کر لیتا ہے. یہ 3 ٹائپ کے کام ہم سب زندگیوں میں انسانوں کو میسر ہیں. یہ چیزیں ہیں. اب توجہ فرمائیے گا، جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، دین کا کبھی بھی ادعا یہ نہیں ہے کہ دین بالکل آسانی ہی آسانی ہے، ایسا نہیں ہے. آیت یہ ہے کہ سختی ہے. انما العسر یسرا. ٹھیک، اس کا ترجمہ اکثر ہم میں سے یہ کرتے ہیں کہ سختی کے بعد آسانی ہے. نہیں، آیت یہ کہہ رہی ہے ان مع العسر یسرا، کہ یہ جو یسر ہے، آسانی ہے، یہ سختی کے ساتھ ہی ہے، بعد میں نہیں ہے. آیت کو توجہ کیجئے گا اس نقطے کی طرف کہ دین پر عمل کرنا بعض چیزیں ہو سکتا ہے سخت ہوں، لیکن اس سختی کے بیچ میں آسانی ہے. سختی کے بعد آسانی نہیں ہے، سختی کے بیچ میں ہی آسانی ہے. لگتا ہے ایسا ہے بعض اوقات کہ سختی ہے، کیونکہ بعض اوقات فقط سختی ہی نظر آ رہی ہوتی ہے. دین کہہ رہا ہے کہ نہیں، انما العسر یسرا، کہ یہ جو تمہیں سختی لگ رہی ہے یہ خیالی زیادہ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے آسانی رکھی ہے. اب آپ تصور کیجئے، دین کا تصور کیجئے، میرے اور آپ کے لیے دین کیا ہے اور پہلی امتوں کے لیے کیا دین تھا. میں آپ کو مقایسہ کروا رہا ہوں، کمپیئر کروا رہا ہوں. روایت ہے شیخ صدوق نے نقل کی ہے، کس سے؟ ائمہ اطہار علیہ السلام سے. یہ روایت اہل سنت میں بھی ہے، ہم شیعوں میں بھی ہے، ان میں بھی مفہوم یہی ہے. اگر میں صحیح ٹیکسٹ پڑھوں تو یوں ہے کہ کانو بنو اسرائیل. اب ان کا دین دیکھیے گا. کانو بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم قطرۃ بول قرضوا لحومهم بالمقاریض. ان کے دین کی حالت یہ تھی، ان میں سختی اتنی تھی بنو اسرائیل میں کہ جب بھی بنی اسرائیل میں سے کسی کے پیشاب کا ایک قطرہ کسی کے جسم پر پڑ جاتا تھا، یہ شخص کوئی پیشاب کر رہا ہے، یورین کر رہا ہے، تو اس کا قطرہ مثلا ہاتھ پر پڑ گیا، تو ان میں حکم کیا تھا کہ اس کو آپ پانی سے دھو کر نجس کو پاک نہیں کر سکتے، بلکہ کیا کریں، اس کو کینچی سے کاٹیں گوشت کو. توجہ فرمائی آپ نے، یہ روایت ہے، یہ قرضوا لحومهم بالمقاریض، کہ کینچی سے کاٹا جاتا تھا. وہ زیادہ سخت تھا ایسے دین پر عمل کرنا. پھر اس روایت میں یہی اگلا حصہ یہی ہے کہ تم لوگ خداوند تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تمہیں جو دین دیا گیا ہے، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہیں ایسا دین نہیں دیا گیا ہے کہ جو عسر اور حرج میں تمہیں مبتلا کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس روایت میں تصحیف ہوئی ہے، اس کا معنی کچھ اور ہے، یہ نہیں بنتا، لیکن بالآخر یہ استفادہ کیا جاتا ہے. کہ اب تصور کیجیے ہم میں سے کوئی ہے کہ یہ اگر کوئی نجاست لگ جائے اس کو کاٹا جائے، کوئی جرت ہے کوئی اتنا مومن ہو؟ ہم سے بعض اوقات پانی سے دھویا بھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، کہتے ہیں رہ جائے کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، جو نجاست پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے. بس اس امت کے حال دیکھیے، ان کے دین کی کیا صورتحال تھی، اور ہم لوگ دیکھیں. بس ہمارا جو دین ہے وہ آسان ہے، اس میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی ہے. اب تصور کیجئے اگر آپ وضو نہیں کر سکتے، کچھ مشکل ہے، کہا گیا تیمم کر لو، یا کوئی مثلا اس حصے پر وضو کا یہ حصہ ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک، یہاں کچھ بینڈیج ہے، پٹی بندھی ہوئی ہے، کہا یہاں تک پانی سے کر لو. اس کے بعد کیا؟ اس کو تو اتار کے پانی سے نہیں کر سکتا انسان، کیا کرے، اوپر گیلا ہاتھ پھیر لو، جبیرہ کر لو. فلیکسیبلٹی. روزہ رکھو، اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، مسافر ہو، قصر کرو. ٹھیک، بیمار ہو تب بھی فلیکسیبلٹی ہے، قضا کر لو بعد میں.
یہ قضا دے لینا. نماز کھڑے ہو کر پڑھو، اگر تکلیف ہے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو. کتنا آسان ہے. خمس و زکوٰۃ کے حوالے سے دیکھ لیجئے کہ خمس و زکوٰۃ دینا بہت مشکل ہوتا ہے، معمولاً پیسہ نکالنا. اگر سارا ایک دفعہ نہیں دے سکتے تو کیا کرو، انسٹالمنٹس بنا لو، قسطوں میں دے دو. ہر مسئلے میں ہم لوگوں کو آسانی ہے. بس ایسا دین انتخاب کیجئے کہ جو بشر کے لیے، انسانوں کے لیے آسان ہو. اور اسلام آسان ہے، مشکل نہیں. بعض اوقات ہم اسے مشکل بنا دیتے ہیں. ایک جگہ گئے کہیں تو وہاں ایک جوان سے پوچھا کہ آپ مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اس نے کہا میں نے قسم اٹھا لی کہ مسجد میں نہیں آنا. وجہ پوچھی کہ کیا وجہ کیا ہے، قسم کیسے آپ نے اٹھا لی؟ تو اس نے کہا ایک دفعہ بڑے شوق سے جاتے تھے مسجد میں، نماز پڑھتے تھے. ایک بزرگ ملے، انہوں نے جب نماز ختم ہوئی انہوں نے سب کے سامنے تو میری کلاس لے لی. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی، اتنے بڑے ہو گئے ہو. انہوں نے کہا بالآخر میں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کیا کیا، اس کو چھوڑو، تمہیں نماز پڑھنی نہیں آتی. انہوں نے کہا میں چپ کر کے بس ان کی باتیں ساروں کے سامنے سنتا رہا، اور ڈانٹتے رہے، میں سنتا رہا. تو پھر آخر میں نے کہا بالآخر کچھ بتائیے تو صحیح کہ غلطی کیا ہوئی. انہوں نے کہا تمہیں سورہ حمد پڑھنی نہیں آتی ہے. یہ تھوڑا سا حوصلے والا تھا جوان، اس نے کہا آپ سکھا دیں. اس نے کہا آ جاؤ سائڈ پر ہو کر. سارے پھر چلے گئے، بےزتی سب کے سامنے کر دی. اب سائڈ پر ہو کے کہا کہ پڑھو، اب شروع کرو الحمدللہ رب العالمین. اس نے شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. کہا ایسے نہیں، الحمد پڑھو، الحمدللہ رب العالمین. 10 دفعہ انہوں نے کہا مجھے الحمد یہ سکھاتے رہے. میں نے دیکھا کہ یہ جو دین ہے میرے بس سے باہر ہے. میں نے اس کے بعد قسم اٹھائی کہ آئندہ مسجد میں نہیں جاؤں گا. توجہ فرمائی آپ نے. بس دین کو ہم سخت نہ بنائیں. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سختی نہیں ہے جو ہم لوگوں نے ایکسٹرا سختی بنا دی ہے. اس سے کیا ہے، لوگ دین گریزی، دین سے بھاگتے ہیں، دین سے فرار کرتے ہیں. انشاءاللہ اس کو بعد میں علیحدہ سے موضوع بناؤں گا کہ کیا وجہ ہے کہ اگر دین عقل کے مطابق ہو، دین اگر فطرت کے مطابق ہو، دین اگر آسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جوان خود سے اپنے دل سے دین کی طرف نہ آئے. ہم نے دین جوان کو عقلی نہیں سکھایا ہے، ہم نے رسم و رواج کا سکھایا ہے. دین فطرت کے مطابق ہو یہ ہم نے سکھایا ہی نہیں. دین آسان ہو یہ سکھایا نہیں. ہر چیز میں فورس، ہر چیز میں مشکل، ہر چیز میں جیسے میں چاہ رہا ہوں ویسے ہی ہو، بھاگے گا جوان. اس دین سے گریزاں ہوگا جوان. تو اس کی طرف توجہ رہے. ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد وآل محمد کی ذات اقتسا پر. اللہم صلی اللہ. بس تیسری چیز جو آپ کی خدمت میں عرض کی وہ یہ تھی کہ دین جو ابھی بتائی چیز کہ دین آسان ہونا چاہیے، اور دین ہے بھی آسان. حتیٰ روایات بھی ہیں کہ بعثنی، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا. کس دین کے لیے؟ حنفیت سہلت سمحہ، جو بڑا آسان ہو. سہلہ آسان ہو، سمحہ یعنی کوئی آسانی. بڑے آسان دین کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا ہے. مجھے جو دین مجھے دے کے بھیجا گیا وہ بڑا آسان ہے، سخت نہیں ہے. تو یہ پہلا نقطہ تھا آپ کی خدمت میں جو عرض کیا. اور آج کا دوسرا نقطہ اور چوتھا پوائنٹ کہ ہمیں کس دین کو انتخاب کرنا ہے یا بہترین دین کون سا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیے کہ اس دین کو انتخاب کیجئے جو آپ کو بند گلی میں لا کر نہ کھڑا کر دے. ہمارے یہاں اصطلاح ہے، شاید آپ لوگوں کو معلوم ہے ہی نہیں. بند گلی میں لا کر کھڑا کرنا اصطلاح ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو آپ کی مشکلوں کو حل کر سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ کو پھنسا دے کسی جگہ اور اس کے پاس کوئی سلوشن ہی نہ ہو. ایسا دین جس کے پاس کچھ بھی نہیں، سلوشن نہیں، ایسا دین بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دین کے پاس شرائط کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق، زمان و مکان کے مطابق احکام ہوتے ہیں. اسی کو ہم بولتے اجتہاد. اجتہاد کیا؟ مجتہد کیا کرتا ہے؟ اجتہاد کرتا ہے. شیعت کا ترہ امتیاز ہے کہ مکلف کو بند گلی میں لا کر نہ کھڑا کرے.
یہ بات غور سے سنیے گا، خواتین بھی، حضرات بھی، یہ جوان بچے بھی، یہ بات دھیان سے سنیے گا۔ پریکٹیکل جو زمانہ آ رہا ہے، یہ آپ اور میں دیکھیں گے اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حیات دی، زندگی دی، کتنی سپیڈ سے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو کہے کہ مجھے 10 سال پہلے واپس لوٹ جانا ہے، مجھے یہ زمانہ نہیں چاہیے؟ شاید ہی کوئی بے وقوف ہو جو کہے کہ میں واپس لوٹتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاید بعض حساب کتاب کر رہے ہیں، اس ٹائم پروفٹ زیادہ تھا تو ہم لوٹ جائیں گے، لیکن آپ کو اگر کہا جائے کہ یہ وسائل جو ابھی آپ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ سے لے لیے جائیں گے، کوئی ہم میں سے تیار نہیں ہوگا۔ دنیا اتنی سپیڈ سے آگے بڑھ رہی ہے، یہ ماڈرنٹی جسے مدرنیتے بھی فارسی میں کہتے ہیں، اس کا ہم چاہیں یا نہ چاہیں اس کا اثر ہے ہم پر، ہر دین پر، چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے جیوز ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے اسماعیلی ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ جو تبدیلی آ رہی ہے، یہ بات غور سے سنیے، اس تبدیلی کے ساتھ دین اگر ہم آنگ نہیں ہوگا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ دین اگر ایکٹیو نہیں ہوگا مار کھا جائے گا، یہ یاد رکھیے گا۔ دین کا رول پیسو نہیں ہونا چاہیے، دین ایکٹیو رہے، دین آگے بڑھ کر بتائے کہ آئندہ 10 سالوں میں، 20 میں، 50 میں یہ ہونے والا ہے۔ اور یہ کیا چیز بتا سکتی ہے؟ یہ کون سا دین بتا سکتا ہے؟ یہ اجتہاد بتا سکتا ہے۔ یہ سسٹم جو ہے اس کو بولتے ہیں مجتہد۔ کیا کرتا ہے کہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل، یہ جو سورسز آف ریلیجن ہیں، ان میں سے حکم شرعی کو، احکام کو نکالتا ہے اور لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر دین اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، اگر ہمارے مجتہدین اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے زمانے کے ساتھ ساتھ، اور اگر انسان کو مسائل سے نہیں نکالیں گے، ہمارا دین مار کھا جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ اور یقیناً ہمارے مجتہدین اپ ڈیٹ ہیں، اپ ڈیٹ ہیں۔ ابھی میں ایک مجتہد کا نام نہیں لیتا ہوں، ایک ہمارے عزیز تھے، وہ ایک مجتہد کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں حیران رہ گیا، میں نے کچھ چیزیں پوچھنی تھی، فقہی احکام پوچھنے تھے میڈیکل کے حوالے سے، تو میں نے ان سے میڈیکل کے حوالے سے احکام پوچھے۔ وہ کہہ رہے ہیں مجھے حیرانی اس بات کی ہوئی کہ وہ میڈیکل کے مسئلے میں اتنے اپ ڈیٹ تھے، مجھے لگ رہے تھے کہ یہ اسپیشلسٹ ہیں، ڈاکٹر سے زیادہ ان کو معلوم ہے، پتہ ہے۔ حالانکہ یہ میرا دعویٰ نہیں ہے نا کہ مجتہد ہر چیز میں اپنے اوج پر ہو، ایسا ہے بھی نہیں، لیکن ان کی ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں جو اپ ڈیٹ رکھتی ہیں انہیں، سسٹم ایسا ہے۔ بس میرا اور آپ کا جو دین ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ایسا دین کہ جو ہمیں بند گلی میں لا کر کھڑا کر دے، جو ہمارے مسائل کا حل نہ نکال سکے، وہ دین پیچھے ہے، وہ دین مار کھا جاتا ہے، وہ دین کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا۔ میرے اور آپ کے ائمہ نے اس وقت بھی، وہ بھی اپ ڈیٹ تھے۔ امام معصوم ہمیشہ اپ ڈیٹ ہوتا ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی بہت آگے ہوتا ہے، اور ان کے ماننے والے بھی ایسے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں اپ ڈیٹ ہوتے ہیں، بہت آگے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ ایک دفعہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات۔ بس یہ جملہ دوبارہ یاد رکھیے گا اس جملے کو، کہ دین کا رول ایکٹیو ہونا چاہیے، پیسو نہیں۔ اگر یہ سب میڈیا، یہ ساری چیزیں جو بھی آ رہی ہیں، یہ ایکٹیو ہو اور ہمارا دین پیسو ہو، ڈیفینڈ کرے، اس کا مطلب ہم پیچھے ہیں۔ یہ یاد رکھ لیجئے، یہ بات یاد رکھیے۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے وسواس ہے کہ اس بات کو اتنا آپ کے ذہنوں میں اتار دوں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ دین ہمیشہ، آگے بتاؤں گا کہ وہ ہمیشہ آگے کی بات بتاتا ہے، ٹھیک۔ اب دیکھیے ہمارے امام بھی ایسے ہی تھے، امیر المومنین امام علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد۔ یہ امیر المومنین ہمیں سکھا رہے ہیں، سب کو سکھا رہے ہیں کیا چیز؟ اس زمانے میں زکوٰۃ چند چیزوں پر تھی، ابھی بھی جیسے ہے، مثلا بھیڑوں پر، بکریوں پر، اونٹوں پر، سونے پر، چاندی پر، ٹھیک ہے، یا وہ جو کشمش انگور ہوتے ہیں، خرما، کھجوریں، ان پر تھی۔ ہوا ایسے کہ زکوٰۃ اس ٹائم کیا کرتا تھا، جو بھی وقت کا حاکم ہوتا تھا وہ زکوٰۃ لوگوں سے کلیکٹ کرتا تھا۔ اب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے جن چیزوں پر بھی زکوٰۃ تھی وہ کلیکٹ کی اور فقراء میں تقسیم کر دی، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں سسٹم تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ پنجابی میں کہتے ہیں مٹھ الاؤنس، مٹھ یعنی یہی
یہاں سے ڈالا آدھا جیب میں آدھا ادھر، صحیح ہے. وہاں تو امیر المومنین کے یہاں تو ایک ایک پائی کا حساب کتاب ہے نا. وہ تو ایسی چیز نہیں ہو سکتی، نہ خود تو معصوم ہیں تو نہ دوسروں کو ایسا کرنے دیتے. عدالت میں تو جسٹس میں تو بہت سخت تھے امیر المومنین. بس ایک وقت ایسا آیا کہ امیر المومنین نے زکوٰۃ لی اور اسے فقراء میں تقسیم کر دیا. اب فقیر باقی بھی بچ گئے، کچھ بچ گئے، کچھ نہیں ایک بڑی تعداد بچ گئی کہ اب وہ فقیر بیچارے کہاں سے کھائیں. امیر المومنین نے وہاں یہ حکم دیا کہ جن کے پاس گھوڑے ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیں. لوگوں نے شور مچا دیا کہ گھوڑوں پر تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں ہے، مجھے تم سے زیادہ احکام کا پتہ ہے، لیکن جب فقراء فقیر باقی بچ جائیں، بڑی تعداد میں لوگ بھوک سے مرنے لگ جائیں تو پھر گھوڑوں والے بھی زکوٰۃ دیں. توجہ فرمائی آپ نے. بس دیکھیے حالات اور شرائط کے مطابق فوری طور پر جو حاکم ہوتا ہے وہ ڈیسیژن لیتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں پر ہے، لیکن اگر یہ ایکسیپشنل کیس آ گیا، صورتحال ایسی ہو گئی تو پھر حاکم کیا کرے گا کہ اس پر بھی دو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ بند گلی میں لا کر نہیں کھڑا کیا. دین کے پاس کوئی نہ کوئی سلوشن ہے کہ وہ فوری طور پر امیر المومنین نے کہا کہ اگر یہ مسئلہ پیش آیا ہے اس کا حل یہ ہے، فوری طور پر زکوٰۃ دو. اور لوگوں نے دی اور اس طریقے سے فقراء نے الحمدللہ وہ سیر حاصل جو بھی ان کا تھا، کھانا کھایا. جو بھی فقیر تھے اس کو ان کے فقر سے امیر المومنین نے نجات دی. یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صلی علیہ ان کے زمانے میں بھی ایسا ہوا. یہ بات شاید آپ لوگ اس پر کان اٹھائیں. ایک زمانہ یہ تھا کہ امام کاظم علیہ السلام جیل میں تھے، زندان میں تھے ہارون الرشید کے زمانے میں. اب امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں جو بھی خمس لا کر دیتا تھا اس کو وہ جیسے ہوتا ہے آج کل بھی کہ ہمیں ہاتھ پر رکھنا ہے، مثلا آیت اللہ خامنائی کے ہاتھ پر رکھنا ہے، آیت اللہ سستانی کے ہاتھ پر رکھنا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ ان کو اطمینان نہیں آتا ہے، تسلی نہیں ہوتی، کہتے کہ نہیں ہم جا کے خود دے کر آئیں گے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی عادت بھی ہوتی ہے، اپنا مزاج ہوتا ہے. بعض لوگ تھے اس زمانے میں کیوں کہتے تھے کہ امام کاظم علیہ السلام کے ہم ہاتھ پر رکھ کر خمس آئیں گے. اب ہوا یہ کہ امام کاظم علیہ السلام جیل میں، اب جو بھی پیسہ لے کر آ رہا ہے خمس کا امام کاظم علیہ السلام کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے وہ ٹریس ہو رہا ہے کہ یہ امام کا شیعہ ہے. جو پیسہ دینے آ رہا ہے وہ ٹریس ہو رہا ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کو حکومت مروا دیتی تھی. امام کاظم علیہ السلام نے جیل سے حکم صادر کیا کہ اس سال خمس سب کو معاف ہے، اس سال خمس سب کو معاف ہے. اب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب امام رضا علیہ السلام شہادت کے بعد امام بنے، اب امام رضا علیہ السلام نے لوگوں کو فوری طور پر پیغام بھیجا کہ خمس لاؤ. لوگ آ گئے، کہا کہ آپ کے والد نے معاف کر دیا تھا، بخش دیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں خمس لاؤ. انہوں نے کہا وہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب میرے والد جیل میں تھے، زندان میں تھے، اور میرے والد کو جو لوگ خمس دے کے جاتے تھے وہ مارے جاتے تھے. اس حالات کی وجہ سے امام نے یہ حکم دیا، استثنائی حکم تھا کہ اس سال خمس معاف ہے، تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر میں ہی رہو، اپنی جان بچاؤ. یہ مطلب تھا اس کا، یہ نہیں مطلب کہ ہمیشہ کے لیے خمس معاف ہو گیا تمہیں. توجہ فرمائی. بس دین وہ ہے کہ جو ہر حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر فیصلہ کرے. اب ہمارے جو برادران اہل سنت یہاں تشریف فرمائیں، ان سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر دین اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، اگر ہمارے مجتہدین اور مراجع اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے، اگر ہمارے امام وہی 1000 سال پہلے والے امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہمارے امام ہوں اس ٹائم، امام شافعی ہمارے امام ہوں، امام احمد ابن حنبل ہمارے امام ہوں، ان کو امام ماننے میں ہمارا اعتراض نہیں ہے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ اپنے اجتہاد کو اپ ڈیٹ کیجئے. اگر آپ کا اجتہاد اپ ڈیٹ نہیں ہوگا، نئے نئے مسائل آئیں گے، ان مسائل کا جواب کون دے گا؟ امام مالک نہیں جواب دے سکتے، ہے ہی نہیں، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. امام شافعی نہیں ہو سکتے،
امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، توجہ فرما رہے ہیں. اگر گلی گلی میں مفتی فتویٰ دے گا، یہ بھی اسلام کی حیثیت کو نیچے لانے کی بات ہے. تشیع میں فتوے کا حق فقط مرجع تقلید کو ہے، باقی کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا. اور ہمارے خاص سلیکٹڈ لوگ ہیں جو یہ اتھارٹی رکھتے ہیں، بقیہ کسی کو اتھارٹی نہیں ہے، چاہے وہ بہت پڑھا لکھا ہو، لیکن فتوے کا اختیار ایسے فتوے پر جو لوگ عمل کریں وہ خاص لوگ ہیں. بس یہ اگر ہمارا دین اپ ڈیٹ نہیں ہوگا زمانے کے مطابق، حالات و واقعات کے مطابق، ہم کیا کریں گے؟ ہم مار کھا جائیں گے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ ائمہ اربعہ جو ان لوگوں کے ہیں اہل سنت کے، وہ اپنی جگہ، وہ ائمہ ہمارے ائمہ کے شاگرد ہیں. آپ لوگ تاریخ پڑھ لیجئے، ہمارے ائمہ کے وہ شاگردان ہیں، توجہ فرمائی آپ نے. لیکن وہ اس زمانے کے لیے تھے. اگر ہم لوگ کے ہو سکتا ہے یہ سوال ہو کہ آپ کے امام، تو ہم کہیں گے ہمارا امام ابھی بھی زندہ ہیں، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. اللہم صلی علی محمد. اگر کوئی کہے کہ غیبت میں ہیں، تو ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ قاعدہ لطف کے ذریعے سے امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ابھی بھی جو نظام خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہے اس کے ذریعے سے مجتہدین کو، مراجع کو، جو بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے ان تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے ان کی جانب سے، کسی طریقے سے بھی، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ. بس یہ سلسلہ تب چلتا ہے، ورنہ یہ سلسلہ اگر ٹوٹ جائے، 1000 سال پہلے تک ہو اور آج کل ہمیں کوئی مسئلہ پیش ہو اور ہم اس کو سولو نہ کر سکیں، اس کا مطلب ہے وہ دین ناقص ہے. تو اس نقطے کی طرف خاص توجہ رکھیے گا. ایک دفعہ پھر درود پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات اقتسا پر. اللہ محمد. اور 5واں نقطہ یہ ہے کہ ایسا دین انتخاب کیجئے یا بہترین دین وہ ہے جو کمپریہنسو ہو، جامع ہو، سب چیزیں اس میں ہوں. اور میرا اور آپ کا دین وہ ہے کہ جو پیدائش سے پہلے سے لے کر موت کے بعد تک کے احکام رکھتا ہے. ابھی انسان زندگی دنیا میں نہیں آیا ہے، زندگی یہ دنیا میں اس نے قدم نہیں رکھا. دنیا کی زندگی میں شریعت نے بتایا ہے کہ اگر بچہ پیدا کرنا ہے اس کے یہ معیار اور ملاک ہیں. اس سے پہلے اگر شادی کرنی ہے تو شوہر میں یہ خصوصیت ہونی چاہیے، بیوی میں یہ ہونی چاہیے. شادی ہوگی، شادی کے آداب بتائے سارے ایک ایک جزیات کے ساتھ. پھر بچے کے آداب بتائے، بچہ جب پیدا ہو پھر یہ چیزیں کرو. پھر جب چھوٹا ہو تو اس کے کیا احکام ہیں، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، پھر بلوغ سے پہلے کیا کرنا ہے، بالغ ہونے کے بعد کیا کرنا ہے، جب اس کی شادی کر دی پھر آپ کی مداخلت کتنی کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر سارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، انسانوں کے آپس میں کیا ہونے چاہیے، کہاں آپ نے اس کو پڑھائی کے لیے بھیجنا ہے، پڑھائی میں کتنا ہونا چاہیے، پھر دین میں کتنا ہونا چاہیے، پھر یہاں سے لے کر تو موت تک، بلکہ اس کے بھی بعد تک احکام ہیں. اس کا مطلب ہے دین جو ہے وہ ہمارا وہ کمپریہنسو ہے، جامع دین ہے. اگر کہیں کہ دین کا مطلب فقط نماز ہے، فقط روزہ ہے، فقط مجلس ہے، اس کا مطلب ہے وہ دین ناقص ہے. دین کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کی پیدائش سے پہلے سے شروع کرے اور آپ کی موت کے بعد تک کے احکام بتائے، وہ دین کامل ہے. یہ یاد رکھیے گا. اگر کسی مذہب میں یا کسی دین میں یہ چیزیں نہ ہوئیں، انسان پوچھے اور ان کے پاس جواب ہی نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ ناقص دین ہے. یہ سمجھ لیجئے. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ ایسے دین کا انتخاب کیجئے جو آپ کے فیوچر کو مد نظر رکھے. ایسا دین جو آپ کو فقط بتائے کہ تم نے پاسٹ میں یہ ہوا تھا، پریزنٹ میں یہ، یا نہیں، اس آگے بھی بتائے کہ دیکھو میں تمہیں وہ احکام بتا رہا ہوں کہ اگر تمہاری آنکھ کھل جائے تو تمہارے لیے یہ دیواریں کچھ مانے ہی نہیں رہیں گے، تمہارے سامنے سے حجاب ہٹ جائیں گے، تمہیں فیوچر کا سب کچھ پتہ چل جائے گا. آپ کا دین تو یہ ہے کہ آپ کی آنکھ کو برزخی آنکھ بنا دیتا ہے. پھر آپ کو سب ریالٹیز کا پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ کیا ہے، کون کس کو کس جگہ پر رکھنا ہے. بس آپ کا دین تو بہت اپ ڈیٹ ہے، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی سارا بتا رہا ہے. تو اس دین کو فالو کیجئے جو آپ کو آگے لے جائے، جو انسان کو محدود نہ رکھے. اگر بچہ سوال کرے آپ چپ کروا دیں کہ چپ، تم نہیں بولو، یہ کون سا دین ہے تم نہیں بولو؟ بچہ سوال کر رہا ہے، جواب دو. جوان سوال کر رہا ہے ہماری رسموں کے حوالے سے، ہم اس کا منہ روک دیں، چپ کرو، یہ کون سا دین ہے؟
یہ کس امام کا دین ہے کہ کوئی جوان سوال کرے، کوئی خاتون سوال کرے، ہم کہیں چپ کرو، تم فتنہ نہ بنو؟ نہیں، حق ہے سوال کا سب کو، جوان کو حق ہے، بچے کو حق ہے، خواتین کو حق ہے، بزرگوں کو حق ہے، وہ اس کو قائل کریں، اس کو قائل کریں، اس کو حق دیں کہ وہ ایسے دین کا انتخاب کرے جو عقل کے مطابق ہو، جو فطرت کے مطابق ہو، جو سہل و آسان ہو، جو اس کو آگے لے جائے، جو اس کو اس کا فیوچر دکھائے، وہ دین ٹھیک ہے۔ وہ دین تھوڑی ہے کہ زبردستی ہم اس کو کہیں مجلس میں لے آؤ اور مولانا صاحب بیٹھ کے اس کے کان کھائیں، وہ کہیں مجھے نہیں جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کچھ کمی ہے، ورنہ اگر ہوتی تو دین اس کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ میں بعد میں تفصیل کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ ایک دفعہ پھر درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات اقتداء پر، اللہم صلی محمد۔ اور آخری نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ دین بہترین دین ہے جو آپ کو ایک امید دے، ہوپ دے، مایوس نہ کرے۔ ہوپ فل ہونا چاہیے دین، کہ آپ کتنے ہی خطا کار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہوں، آپ کا پھر بھی ہاتھ پکڑ لے، آ جاؤ، آپ کا ہاتھ پکڑ لے۔ وہ دین بہترین دین ہے کہ آپ کو ایک امید دے۔ کوئی کہے کہ نہیں ہو سکتا، نہیں، دین میں نہیں ہے، دین میں ہو سکتا ہے۔ جتنے بڑے گناہ گار ہو، آ جاؤ، دل سے آ جاؤ۔ جب دل سے آ جاتا ہے نا بندہ، اس دنیا میں بھی دیکھیے کہ اگر کوئی بھی سمجھدار انسان ہو، جیسے ایک شخص کا واقعہ بھی ہے کہ ایک بہت پیسے والا بندہ تھا، بہت سمجھدار انسان تھا، اس کے 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا بہت سمجھدار تھا، بڑا لائق تھا اور باپ کو بہت فالو کرتا تھا، اور ایک بہت نالائق تھا، بہت شرارتی تھا، ہمیشہ تنگ کرتا تھا باپ کو۔ اب بچہ یہ جو دوسرا نالائق اور شرارتی بچہ تھا، جب یہ بڑا ہوا، اس نے اپنے فادر سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیا کہ جو جائیداد میں سے جو حصہ بنتا ہے وہ مجھے دیجیے۔ باپ نے کہا کہ نہیں، رہنے دے۔ اس نے بہت زیادہ اصرار کیا، ہر روز یہی کہتا کہ جو میرا پیسہ بنتا ہے مجھے دو، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ باپ نے جب دیکھا کہ یہ کسی طریقے سے بھی قائل نہیں ہو رہا ہے، بہت سمجھایا لیکن سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ باپ نے جو ایک حصہ تھا وہ اس کو دے دیا، اس نے لیا، اور وہ کیا کیا، اس شہر سے چلا گیا، دوسرے شہر۔ کچھ سالوں کے بعد، کیونکہ پیسہ بہت بڑا تھا، اور کچھ سالوں کے بعد اس نے دیکھا اس کی روٹین کیا تھی، نالائق تھا، ادھر ادھر کھا پی گیا، پیسہ اڑا دیا، سارا ختم ہو گیا۔ جب پیسہ ختم ہو گیا تو اب اس کو خیال آیا کہ باپ میرا ٹھیک کہتا تھا کہ میں پیسہ نہ لوں، لیکن مجھے یہ جو ہے اس ٹائم سمجھ میں نہیں آئی، مجھے جوانی کا ایک زور تھا اور وہ زور ہی سمجھ آ رہا تھا، باپ کی ایڈوائس نہیں سمجھ آ رہی تھی، اب کیا کروں؟ پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں چلا جاتا ہوں اپنے باپ کے پاس اور باپ سے جا کے معافی مانگ لیتا ہوں۔ غلطی ہوئی ہے، آخر باپ تو میرا ہی ہے، شاید مجھے معاف کر دے، شاید مجھے معاف کر دے۔ وہ دوسرے شہر سے چلا تاکہ میں جاؤں اور باپ سے معافی مانگوں۔ باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا اتنے سال کے بعد ساری رقم جو میں نے دی تھی خرچ کر کے، ہاتھ جھاڑ کر سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے۔ باپ نے کہا کہ حکم دیا، بڑے پیسے والا تھا، کہ جشن کا انتظام کیا جائے۔ وہ جو دوسرا بیٹا تھا لائق، اس نے کہا کہ آپ جشن کس کے لیے؟ تو باپ نے کہا کہ وہ اسی بیٹے کے لیے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ وہ تو سارا پیسہ ختم کر کے آ رہا ہے، آپ نے جو کہا تھا آپ کی بات بھی نہیں مانی ہے، تو آپ کس بات کا آپ جشن منا رہے ہیں؟ باپ نے کہا کہ دیکھو، ہو سکتا ہے جاتے سب ہوں، پیسہ لے کے چلے جاتے ہوں، لیکن غلطی مان کر آتے کوئی ہے، توبہ کوئی کرتا ہے، غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں۔ میں اس لیے خوش ہوں کہ اس کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے غلط کیا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ جو احساس ہے، توبہ یہی ہے، احساس یعنی توبہ یعنی احساس۔ توبہ یعنی استغفر اللہ نہیں، استغفر اللہ کلمہ ہے جس کے ذریعے سے ہم توبہ کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ استغفر اللہ، تو توبہ کلمہ ہے، کلمہ استغفار ہے۔ توبہ فیلنگز ہے کہ انسان کو لوٹا دیں اس طرف کہ میں نے غلط کیا ہے، توبہ یہی ہے۔
توجہ فرمائیں، یہ جب فیلنگز آ جاتی ہیں کہ جب غلط ہو تو پھر انسان غلطی کا اقرار کر کے آ جائے، اور وہ دین جو آپ کی غلطی کو قبول کر لے اور آپ کا ہاتھ پکڑ لے، وہ دین ٹھیک ہے، وہ دین ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور یہ ایام بھی وہی ایام ہے کہ انسان کوئی بھی جتنا بڑے سے بڑا خطا کار ہو، ان ایام میں اگر غلطی کا انسان کو احساس ہو جائے تو پھر غلطی سے توبہ کی طرف آنے میں بالکل ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ خدا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حقیقی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ پھر مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک شہدائے کربلا کو بھی سلام دیجیے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباءہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و اوداءہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المومنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی، السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس کا مصائب پڑھنے لگا ہوں جس کا پیغام یہ ہے کہ اے حسین کی مجلس میں آنے والوں، دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار بھی اگر ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کر کے حسین کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اور حسین کو وسیلہ بنا لے، تو یہ گھرانہ اتنا لجپال ہے کہ معاف کر دیتا ہے بڑے بڑے گناہ گاروں کو۔ مرحوم ششتری فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شب قدر میں باب توبہ میں داخل نہ ہو سکے اور اپنی توبہ کو قبول نہ کروا سکے اور توبہ کی وادی میں داخل نہ ہو سکے تو وہ محرم میں باب الحسین میں آ جائے، یقیناً آپ کو
اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باب الحسین یعنی کون؟ یعنی حر، حضرت حر ابن یزید ریاحی۔ اجرکم علی اللہ، حر قیامت تک ایک امید کی کرن ہے سب کے لیے کہ انسان کتنا ہی کیوں نہ خطا کار ہو۔ حر کون تھے؟ حر وہ تھے کہ جس نے علی کی بیٹیوں کے آنسو نکلوائے تھے۔ اور وہ تھے جس نے میرے مولا حسین کا راستہ روکا تھا۔ اور کون تھے؟ اور وہ تھے جس نے ابن زیاد کو خط لکھ کر مولا کے بارے میں سب اطلاعات دی تھی۔ اور وہ تھے کہ جس نے میرے مولا حسین کا محاصرہ کیا تھا۔ اور یہ تھے عزیزدارو، مولا کے ساتھی دو طرح کے تھے۔ ایک وہ تھے کہ جو قیام میں شریک تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم مولا کا ساتھ دیں گے، لیکن کچھ اصحاب ایسے تھے کہ انہیں شروع میں نہیں پتا تھا کہ ہم مولا حسین کے ساتھیوں میں سے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نام حر کا نام تھا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ جب کوفہ سے 1000 کا لشکر لے کر نکل رہے تھے تو یہ ندا سن رہے تھے، ایک دل میں یہ آواز سن رہے تھے کہ اے حر تو جا رہا ہے، تجھے بہشت مبارک ہو، اے حر تو جا رہا ہے، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ اور کہتے ہیں کہ میں یہ ندا سن رہا تھا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو نبی کی بیٹی کے بیٹے کا راستہ روکنے جا رہا ہوں، لیکن میں کیسے بہشت میں جاؤں گا؟ لیکن یہ ندا آ رہی تھی اور حر یہ ندا سن رہے تھے۔ عزادارو، اب جب حر مولا کے آمنے سامنے ہوئے، عزادارو روایت یہ بتاتی ہے کہ اس وقت ظہر کا ٹائم تھا۔ مولا نے حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ عزادارو، نہ فقط لشکر کو پانی پلایا، روایت یہ ہے کہ حر کے لشکر کے جانوروں کو بھی، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا حسین ابن علی نے۔ عزادارو، اب جب نماز کا وقت ہوا تو میرے مولا حسین نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھے۔ حر کے لشکر نے بھی میرے مولا کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب جب نماز ختم کی تو مولا نے آگے بڑھنے کے لیے قصد کیا، تو روایت یہ بتاتی ہے کہ حر آگے آ کر مولا کا راستہ روک لیتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جملہ ہے جو میرے برادر عزیز نے بھی آج پڑھا تھا کہ جب میرے مولا حسین کا حر نے راستہ روکا تو میرے مولا حسین نے اس وقت یہ جملہ کہا کہ یا حر ثقلت کا امک، ثقلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں عزا کرے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب حر نے جواب میں جیسے ہی یہ جملہ سوچا کہ میرے سامنے کون ہے، کس کا لال ہے، ثقلت کا امک کس کو کہوں، جیسے ہی یہ جملہ سوچا کہ میں مولا حسین کو جواب دوں، فوراً سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ذہن میں آ گئی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ذہن میں آ گئی اور حر خاموش ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اے کاش مدینہ والے حر جتنا ہی احترام کر لیا ہوتا ہو، اے کاش مدینہ والوں نے حر جتنا ہی احترام کر لیا ہوتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب یہ چنگاری مولا نے اس وقت سے ہی بھڑکا دی تھی حر کے دل میں۔ اب جب روز عاشورہ آیا، صبح عاشور آئی اور عمر سعد مولا کے جنگ لڑنے کے لیے جب قریب ہوا تو یہ حضرت حر بھی اس کے ساتھ تھے۔ جب مولا نے اتمام حجت کی، عمر سعد کو سمجھایا کہ اے عمر سعد، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر، میرے قتل میں شریک نہ ہو، تیری نہ دنیا بچے گی نہ آخرت۔ لیکن عمر سعد ملعون کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ جب حر نے یہ منظر دیکھا، حر نے عمر سعد ملعون سے کہا کہ اے عمر سعد، آیا تو واقعا نبی کی بیٹی کے بیٹے کو مارے گا؟ تو واقعا تو نے قصد کر لیا ہے کہ حسین کو مارے گا؟ جواب دیا کہ ہاں، میں بےتاب ہوں، رے کی حکومت حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہوں، اس کے لیے اگر حسین ابن علی کا سر بھی کیوں نہ قلم کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ جب حر نے یہ منظر دیکھا
تو عزادار مقتل نے یہ لکھا ہے کہ حر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، پورا بدن کانپنے لگا. اور یہ جملے جب پوچھا گیا، حر کے ساتھی نے پوچھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو اب نارمل حالت میں نہیں ہے. حر نے یہ جواب دیا، ارانی بین الجنت والنار، ارانی بین الجنت والنار، میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. حر کو یہ ڈر تھا کہ میں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے مولا اور آقا پر تلوار چلا دوں. عزادارو حر نے پھر انتخاب کیا، حر نے جنت کا انتخاب کیا. لیکن حر کو ایک اور بھی ڈر یہ تھا کہ اب میں اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ میں جاؤں اور معافی مانگوں، آیا میری معافی قبول ہوگی؟ آیا دیر تو نہیں ہو گئی ہے؟ اب اس کے لیے جب ساتھی سے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ اب دیر ہو چکی ہے، تو ہی ہے جو حسین کا راستہ روکنے والا تھا، اب دیر ہو چکی ہے. لیکن حر کی فطرت بیدار ہوئی، توفیق الہی نصیب ہوئی. کہا جس حسین کو میں جانتا ہوں، جس حسین کا مجھے تعارف ہے، مجھے پتا ہے کہ وہ مجھے کبھی واپس نہیں لوٹائیں گے، کبھی مجھے واپس نہیں لوٹائیں گے. عزادارو اب یہ جملے کہہ کر حر نے خدا کی قسم لی، خدا کی قسم اٹھائی اور اپنی جنت کا انتخاب کر کے اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے. بیٹا ان کے ساتھ تھا، اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضری دی. عزادارو جملے یہ ہیں کہ حر نے جب میرے مولا کی بارگاہ میں پہنچا ہے، حر روایت یہ بتاتی ہے کہ حر کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، سر نیچے تھا، سر نیچے تھا، اور یہ جملہ فرمایا کہ اے رحمت للعالمین کے نواسے، اے فاطمہ زہرا کے بیٹے، حل لی من توبہ، کیا میرے جیسے دنیا کے سب سے بڑے گناہگار کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی؟ میرے مولا کا جملہ سنیے گا. میرے مولا نے کہا ارفع راسک، اے حر اپنا سر اٹھا لے. جو ہماری بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ سر جھکاتا نہیں ہے، بلکہ وہ سر اٹھا کے جیتا ہے، وہ سر اٹھا کے جیتا ہے. شاید یہ جملے مولا نے اس وقت فرمائے. اے حر سینے سے لگایا، آؤ میرے قریب، سینے سے لگا کر یہ جملے کہے، انت حر فی الدنیا والآخرہ، انت حر فی الدنیا والآخرہ. آج سے تو دنیا اور آخرت میں آزاد ہے، اب تو کسی کا غلام نہیں ہے. حسین کی غلامی میں جو بھی آ جائے وہ دنیا اور آخرت میں حر اور آزاد ہو جاتا ہے. عزاداروں اسی لیے بعض علماء نے یہ جملے پڑھے ہیں کہ مولا نے شاید یہ کہا ہوگا، حر تو اس وقت آیا ہے، میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں، لیکن میں تجھ سے اس لمحے میں شرمندہ ہوں، میں تجھ سے اس لمحے میں شرمندہ ہوں. مہمان نوازی کا تقاضا یہ تھا کہ میں تیری خدمت میں تیری کچھ خدمت کر سکتا، تیرے سامنے کچھ پانی رکھتا، تیرے سامنے کچھ چیزیں رکھتا، لیکن اے حر مجھے معاف کرنا، حسین مجبور ہے، 7 محرم سے پانی بند ہے، میرے بچوں کی الاتش کی صدائیں بھی تو سن رہا ہے. یقیناً حر نے یہ جواب دیا ہوگا، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں یہی گناہ تو معاف کروانے آیا ہوں، میں ان غلطیوں میں شریک ہوں، میں ان گناہوں میں شریک ہوں. یا میرے مولا، یا میرے آقا، آپ میرے گناہ معاف کروا سکتے ہیں. اب حر نے کہا کہ یقیناً یہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب آپ مجھے سب سے پہلے اجازت دیجئے جنگ میں جانے کی. لیکن حر کے صاحبزادے آگے بڑھے، مولا سے اجازت لی، کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اپنے بابا کو جنگ میں نہیں جانے دوں گا. مولا نے اجازت دی، حر کے بیٹے گئے، بڑی شجاعت کے ساتھ جنگ لڑی. عزاداروں ایک موقع وہ آیا کہ جب حر کے بیٹے کو تلوار لگی، اب حر کے بیٹے زمین سے زمین پر آئے، یہ جملے بلند کیے، یا ابتاہ ادرکنی، یا ابتاہ ادرکنی. اب حر کے پہنچنے سے پہلے میرے مولا حسین حر کے بیٹے کی بالین پر پہنچے. میں کہوں گا یا ابا عبداللہ، یہ حر کے صاحبزادے ہیں، آپ ان کی بالین پر پہنچے ہیں، آیا آپ کے لیے یہ لمحہ سخت تھا یا وہ لمحہ جب آپ علی اکبر
لعنت اللہ علی القوم الظالمین.